بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج کا ہمارا عنوان ہے اولاد ایک نعمت۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک انمول نعمت بچے ہیں، جو کہ معاشرے کی رونق، مستقبل کے معمار ہیں۔ بچوں کی محبت کسے نہیں؟ بچہ کسی کا بھی ہو اچھا لگتا ہے۔ پھول کلیوں سے محبت ہے فطرت میری، پھول کلیوں سے محبت ہے فطرت میری، بچہ قاتل کا بھی ہو تو لخت جگر لگتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے غم میں آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کی موت پر آنسو بہائے، جو کہ سیرت طیبہ کی کتب میں آج بھی محفوظ ہیں۔ بچوں کی قدر ان احباب سے پوچھئے جنہیں یہ نعمت ہزارہ جتن کے باوجود حاصل نہ ہو سکی۔ دراصل بچوں کی نعمت حاصل ہونے کے بعد اس نعمت کا شکر بجا لانا انتہائی اہم فریضہ ہے۔ وہ اسی طرح سے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم بچوں کی اخلاقی قدروں کو ان کی نفسیات کے مطابق اتنا بلند کر دیں کہ یہی بچے ذریعہ سکون، نجات اخروی کا سبب بن سکیں۔ بچوں کی تربیت ایک مسلسل عمل ہے، اور کسی لمحہ بھی اس میں کوتاہی نہ ہونے پائے۔ اس کی ایک مثال غور سے ذہن نشین کر لیں کہ جس طرح سے بچہ پیدائش کے بعد رفتہ رفتہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اگر اس کو کسی پیمائشی گز سے ہر وقت ناپا جائے تو فرق معلوم نہیں ہوتا، مگر ہفتہ، مہینہ، سال میں واضح طور پر بڑھ چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر شروع ہی سے اخلاقی تربیت کا آغاز کر دیا جائے تو چند سالوں میں ہی واضح فرق محسوس ہوگا، اور یقیناً اس میں مشقت ضرور ہوگی۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ جس اولاد کی تمنا والدین کو ہمیشہ رہتی ہے، اس کے حصول کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، مگر تربیت نہ کر سکنے کی سزا دنیا و آخرت میں اس سے کئی گنا زیادہ اٹھانی پڑتی ہے۔ غیر تربیت یافتہ اولاد سے بڑھ کر والدین کے لیے کوئی اور غم نہیں۔ آئے روز اخبارات، رسائل، جرائد و دیگر میڈیا رپورٹیں بھی اس بات کی گواہ ہیں۔ پاکستان کی نامی گرامی شخصیت کے بیٹوں نے باپ کے مرنے کے بعد پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہمارے والد نے ہماری کوئی تربیت نہیں کی، نہ ہی کبھی ہمیں نماز پڑھنے کو کہا، اور یہاں تک کہا کہ ہم اپنے باپ کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ سچی بات ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی زندگی سے انصاف کرنا چاہیے۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، جا بجا اس کی تعلیمات میں ہماری رہنمائی موجود ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر ہم بچوں کو ایسا ہی گوہر نایاب بنا سکتے ہیں جو کہ معاشرہ اور وقت کی ضرورت ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس، مغربی تہذیب کی غلامی نے جہاں ہماری زندگی کو تاریک سے تاریک تر کر دیا ہے، امن و سکون کا نام و نشان تک نہیں، وہاں ہمارے بچوں کے اخلاق بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ ارباب علم و دانش کو اس پر غور کرنا ہوگا، اور ہمت و حوصلے سے اس کا مقابلہ کر کے نئے دور کا آغاز کرنا ہوگا۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اولاد کی نعمت ایسی ہے کہ اگر حاصل نہ ہو تو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر بھی اس کے پانے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے صالح اولاد کے لیے دعا فرمائی، اے میرے رب، تو اپنے پاس سے مجھے پاک باز اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ یہ اولاد صالح ہو، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار اور انسانیت کے لیے مفید ہو، تو زندگی میں بھی، مرنے کے بعد بھی، اور آخرت میں بھی سراپائے رحمت بن جاتی ہے۔ اور اگر یہی اولاد برعکس ہو تو زندگی میں بھی، مرنے کے بعد بھی، اور آخرت میں بھی فتنہ و ندامت کا باعث بن جاتی ہے۔
اولاد کا انسانیت کے لیے مفید ہونا بھی خود اسی پر منحصر ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت میں اللہ کا شعور اور اس کی معرفت پختہ کی جائے۔ اس لیے دیکھا گیا ہے کہ جن گھرانوں میں اولاد کی اسلامی تربیت نہیں ہوتی، اکثر طور پر ان کی اولاد سر چڑھی، نافرمان اور خود غرض ہوتی ہے، اور اس کا خمیازہ نہ صرف زندگی میں ماں باپ اور خاندان کو بھگتنا پڑتا ہے، بلکہ ماں باپ کی رحلت کے بعد بھی اس اولاد کے خدا گریز اور انسانیت دشمن اعمال ان کے لیے سوہانے روح بنے رہتے ہیں، اور پھر آخرت میں تربیت اولاد کے متعلق ایک راعی اور نگہبان کے طور پر بعض برسی سے الگ گزرنا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ صدقہ جاریہ کر جائے، دوسرا یہ کہ وہ ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تیسرے صالح اولاد جو باپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ مومن کی اپنی ذات کا جس طرح اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا، مرنا جینا سب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح اس کا اولاد کے متعلق تمام سپنوں کا محور وہی ذات ہوتی ہے۔ اس کا سارے مستقبل کی تعمیر میں بھی یہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کار فرما ہوتی ہے۔ اولاد انسان کے بہکنے کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے۔ عام طور پر انسان میں دنیا کی ہوس پرستی 2 باتوں سے ہی جنم لیتی ہے، ایک اپنے معتبر ہونے کی خواہش، دوسرا اپنی اولاد کے حسین مستقبل کی ہوس۔ پھر اسی ہوس گیری میں انسان جائز ناجائز طریقوں سے آگے بڑھنے کی تگ و دو میں رہتا ہے، اور پھر اس تگ و دو میں اتنا دور نکل جاتا ہے کہ اپنا تعلق بھی اللہ تعالیٰ سے کمزور کر بیٹھتا ہے۔ انسان کو اپنی ذات کی تکمیل میں اپنے اعمال کا ایک ذخیرہ بنانا ہے۔ تربیت یافتہ اولاد اس عمل میں اپنے باپ کی حمایت و نصرت کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اپنے فرما بردار بندوں کو اپنے لیے نیک اولاد کی خواہش کی تلقین کرتے ہیں، اور اس کے عطا ہونے کے بعد اس کی ایسی تعلیم و تربیت کا حکم فرماتے ہیں کہ ان میں مقام عبدیت پیدا ہو جائے۔ ملت ابراہیمی کے مؤسس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام میں یہ مقام اس طرح موجود تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ ملت ابراہیمی کے پیروکاروں کے لیے اپنی اولاد کی تربیت کی یہ مثال انسانی فضیلت کا کامل ترین نمونہ ہے۔ بچوں کی تربیت بہرحال ایک فریضہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔